سب سے پہلے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے موقع فراہم کیا کہ میں خدا ان کے کلام میں سے آپ کے ساتھ ان زندگی بخش باتوں کو شیئر کر سکوں۔ آج خدا کے کلام میں سے ایک ایسے شخص کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے آسمان کو بند کر دیا، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں جب آسمان بند ہو جاتا ہے تو بارش نہیں ہوتی، اوس نہیں پڑتی۔ میری مراد ایلیا سے ہے۔ جب ہم ایلیا کی زندگی پر غور کرتے ہیں، اس کے نام پر غور کرتے ہیں، ہر نام کا مطلب جو ہوتا ہے اس کی پاور ہوتی ہے، اور ہر نام کا مطلب اس پر اثر پذیر ہوتا ہے۔ ایلیا کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایلیا کی کامیاب زندگی کا راز دعا تھا۔ وہ مرد ایمان تھا، مرد دعا تھا، اور ایلیا کی خدمت ما فوق الخدمت تھی۔ اس کے ساتھ خدا تھا، خدا کا ہاتھ جو تھا وہ اس پر تھا، اور خدا اس سے زبردست کام جو تھا وہ لیتا تھا۔ جب ہم یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے می برسا اور زمین پر پیداوار ہوئی۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا ایلیا کو زبردست طریقے سے استعمال کرتا۔ جب ہم پہلا سلاطین 17واں باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ ایلیا خدا کی پریزنس میں رہنے والا شخص تھا، خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص تھا، اور جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنے الفاظ پر مکمل اعتماد تھا، خدا پر مکمل اعتماد تھا کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے ایلیا یہ الفاظ بیان کرتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں می نہیں برسے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایلیا نے دعا تو کر دی کہ می نہ برسے، اور 3.5 برس تک می جو ہے وہ نہیں برستا، آسمان بند ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے حالات کیسے ہوں گے؟ قحط سالی، خوش سالی کا دورہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر میں 5 Ds آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب 5 Ds کی بات کرتا ہوں تو پہلا ڈی جو ہے اس سے مراد ڈیوائن ڈائریکشن کے ہیں۔ جب ڈیوائن ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں، ملک میں قحط سالی ہے تو خدا ان کا کلام ایلیا پر نازل ہوتا ہے، خدا اسے اپنی ڈائریکشن دیتا ہے۔ ڈیوائن ڈائریکشن، خدا کی اس رہنمائی، اس گائیڈنس کے مطابق جو خدا اس کو دیتا ہے۔ اور وہ ڈیوائن ڈائریکشن کیا تھی، وہ خدائی سمت کیا تھی، وہ الہی سمت کیا تھی؟ لکھا ہے دوسری آیت میں، اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا، یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ۔ اور پھر چوتھی آیت، اور تو اس نالے میں سے پینا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ اب دیکھیں خدا نے جب ایلیا کو ڈیوائن ڈائریکشن دے دی، اس کو ایک سمت دے دی کہ تو نے اس سمت کی طرف جانا ہے، تو ایلیا کا رد عمل کیا ہے؟ اب ایلیا کی جب بات کرتے ہیں، اس نے اس کلام پر انحصار کیا۔ جب ایلیا نے اس کلام پر انحصار کیا تو ڈیپینڈنسی دیکھتے ہیں اس نے ڈیپینڈنٹ ہو گیا خدا کے کلام کے اوپر، اس نے مکمل طور پر اس کا انحصار کیا، اور لکھا ہے سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا۔ جو کچھ خدا نے اس سے کلام کیا تھا اس نے اس کی تابعداری کی،
اس کلام پر اس کا اعتماد تھا، اس نے انحصار کیا۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کوے جو ہیں وہ اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیتا تھا۔ اب ڈیوائن سپلائیز کی بات ہوتی ہے، جب خدا بھیجتا ہے، جب خدا ڈیوائن ڈائریکشن دے دیتا ہے، ایک اپنی سمت دے دیتا ہے اور ہم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر اس تابعداری کے وسیلہ سے، جو فرمانبرداری کے وسیلہ سے جو ہم اس کی کرتے ہیں، تو پھر وہ ڈیوائن سپلائیز جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ خدا ہمیں ہر ایک چیز جو ہے وہ مؤثر اور ہماری ضرورت کے مطابق جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اس نے کہا ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، پر میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اب یہ کوے جو صبح اور شام کو کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے اور صبح کو بھی جو ہے وہ روٹی اور گوشت لاتے تھے۔ میں ان کووں کے تعلق سے دیکھ رہا تھا، تو اس کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال کیا ہے وہ کرو نہیں ہے بلکہ ریون ہے، اور ریون جو ہے وہ کرو سے، اس کوے سے جو ہم دیکھتے ہیں ان سے بڑا ہوتا ہے سائز میں۔ سو ریونس آر لارج ان سائز دین کروز۔ پھر دوسری بات جو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ریونس کے تعلق سے، اس کوے کے تعلق سے، یہ کوے جو ریونز جو ہیں یہ ٹریول ان پیئر، یہ جوڑے کی صورت میں جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، جبکہ جو دوسرے کوے ہیں، یہ جو جنہیں ہم کروز کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ لارج گروپ میں جو ہے وہ فلائی کرتے ہیں۔ سو ہمیں اس بات کو دیکھنا جاننا انتہائی لازمی ہے کہ ان کی جو ہے وہ فلائٹ کا پیٹرن جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا برٹینیکا انسائکلوپیڈیا، تو جب برٹینیکا انسائکلوپیڈیا میں ہم اس کی ریون کی لینتھ کو دیکھتے ہیں تو یہ 66 سینٹی میٹر ہے، اس کا مطلب ہے 26 انچ، اور اس کا جو ونگ سپین ہے وہ ہے 1.3 میٹرز یعنی 4 فیٹ۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی جو لینتھ ہے، اس کا ونگ جو سپین ہے، اور پھر یہ عام کوے سے جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی شیپ جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو واضح طور پر یہ مل جائے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا جو ہے ڈیوائن سپلائیز جو تھا اس کو عطا کرتا رہا، خدا اس کو وہ مہیا کرتا رہا، اور کلام مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے تابع کر دیں گے، اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے اور چاہیں گے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر لمحہ میں آپ پر کنٹرول کرے، آپ کی زندگی اس کے تابع ہوگی، اس کے قبضے میں ہوگی، تو پھر جو کچھ آپ اس سے مانگیں گے یقینی طور پر وہ آپ کو دے گا، اور جو کچھ آپ کہیں گے آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آگے ذرا بڑھتے ہیں کہ جب خدا ان کووں کے وسیلہ سے روٹی گوشت مہیا کرتا رہا، اس کی بدنی ضرورت کو پورا کرتا رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا۔ ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں، اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر کہ بارش تو ہے نہیں، خشک سالی جو ہے وہ سارے ملک کے اندر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، لیکن خدا کا وعدہ تھا کہ میں تیری پرورش کروں گا۔ خدا آپ کی پرورش کرنے والا، اس لیے خوف نہ کریں۔ اگر خشک سالی آپ کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، ملک کے اندر آ جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، تو خدا کے طالب جو ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ خدا ان کے لیے اس حالت میں بھی پرووائڈ کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کس طریقے سے خدا جو ہے اس کو وہاں سے نکالتا ہے۔ پھر ہم اس کی ایک اور بڑے کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیوائن کیئر، خدا اس کی کیئر کرنے والا ہے۔ شاید ہم تو اپنے عزیزوں، دوستوں، بچوں کی کیئر کرنے میں لاپرواہی برت سکتے ہیں، برت جاتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن خدا جو اپنے
لوگوں سے پیار کرتا، اس نے کہا میں نے تمہاری صورت کو ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ وہ یقینی طور پر ہماری ہر طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ڈیوائن کیئر۔ تو اس میں ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جان اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے ایلیا کی جو ہے وہ ڈیوائن کیئر کی۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ تب خدا ان کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ اب پھر دوبارہ سے ڈیوائن ڈائریکشن، الہی ایک اس کو سمت جو ہے خدا دیتا ہے۔ جب خدا اس کو سمت دیتا ہے، ڈیوائن ڈائریکشن دیتا ہے، خدا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، تو پھر آگے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت پھر ایلیا کا رد عمل کیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی جیسے پہلے اس نے خدا کی تابعداری کی، اس وقت بھی لکھا ہے خدا کے کلام میں، سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ جب وہ لینے گئی تو اس سے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ آپ دیکھیں خدا نے اس کو بھیجا ہے، ڈیوائن ڈائریکشن اس کو مل چکی ہے۔ سارپت میں جا، میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ لیکن یہ بیوہ تو خود بیچاری جو ہے وہ ڈسکرجمنٹ کا شکار ہو چکی ہے، حوصلہ شکنی کا شکار جو ہے یہ ہو چکی ہے۔ اس کے الفاظ پر ذرا غور کریں، لکھا ہے 12ویں آیت میں، اس نے کہا، خدام تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں۔ ڈپریسڈ یہ عورت، یہ ویڈیو جو ہے ڈپریسڈ ہے، پریشان ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈسپوائنٹمنٹ نے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عزیز آپ کی مدد نہیں کر رہا، کوئی دوست مدد نہیں کر رہا، آپ کو کوئی بھی کسی طرح سے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو اس بات کو یاد رکھیں، آپ کو سپورٹ کرنے والا، آپ کی رہنمائی کرنے والا، آپ کو ڈیوائن سپلائز دینے والا ایک ہے جو یہوہ یری ہے، اور جو آپ کے لیے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس بیوہ کے لیے دیکھیں، اس کی زندگی پر غور کریں، کتنی ڈپریشن میں ہے، کتنی مایوس ہو چکی ہے، نا امید ہو چکی ہے، کیونکہ کہتی ہے کہ میں تو صرف یہ ہم 1-2 روٹی پکائیں گے، کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے، کیونکہ آگے ان کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں۔ سو جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو پھر جب اس نے ایلیا سے یہ الفاظ کہے تو ایلیا سنے کیا اس سے کہتا ہے۔ ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، خوف نہ کر، فیئر ناٹ، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آنا، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا۔ خدا کا خادم، جب آپ خدا کے خادم کو آنر کرتے ہیں، کلام میں بھی لکھا ہے خادم ہر چند و عزت کے لائق ہے، اور اس نے خدا کے خادم کی تابعداری کی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ٹکی روٹی جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کو دینے کی بجائے خادم کو دے دوں گی، نہیں، اس نے خدا کے کلام کے مطابق جو اس نے یعنی ایلیا نے اس بیوہ کو کہا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ تو پھر ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا خوف اس نے سب سے پہلے دور کیا، کیونکہ وہ خوف کے نیچے تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی سورسز نہیں تھے۔ تو جب اس نے لکھا ہے 15ویں آیت میں، سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور وہ اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے،
اور ایلیا خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت کہا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ یہ ہے خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرنے کا صلہ۔ حالات دیکھیں، ملک کے اندر خشک سالی ہے، کیونکہ ایلیا نے دعا کی، اس نے کہا جب تک میں نہ کہوں۔ اب ذرا 98 باب کے اندر جلدی سے آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ 98 باب کے اندر جب ہم 41 آیت میں پڑھتے ہیں تو خشک سالی کا خاتمہ یہ ہیڈنگ دیا گیا ہے، لکھا ہے پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا پی، کثرت کی بارش کی آواز ہے، کثرت کی بارش کی آواز۔ اب دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے ایلیا یہاں پر اب پروفیسی کر رہا ہے، نبوت کر رہا ہے کہ میں ایک آواز سن رہا ہوں۔ اس کے کان کتنے سینسٹیو ہیں کہ وہ خدا کی آواز کو سننے کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر سنجیدہ ہے، اس کے ساتھ چلنے میں سنجیدہ ہے، وفاداری میں سنجیدہ ہے۔ آج ہم خدا کے ساتھ چلنے میں کتنے سنجیدہ ہیں؟ اپنی اپنی زندگی پر آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ اپنا منہ گھٹنوں میں کر لیا۔ اب یہ دیکھیں ایک انداز ہے، یہ دعا کا ایک پیٹرن یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس لحاظ سے دعا کرتا، اب اس لیے اس نے گھٹنوں کے اندر اپنا منہ کر لیا کیونکہ اس نے پروفیسی بھی کر دی ہے، سارا کچھ اس نے آواز بھی سن لی ہے، سینسٹیو اس کے کان ہیں خداوند کی آواز کو سننے کے لیے۔ اور جب اس نے اپنا منہ گھٹنوں کے اندر کر لیا ہے تو اس کا گیان مکمل طور پر خدا کی طرف لگا ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر کہ اس نے اس سے کہا جا، اس کا خادم جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا 7 بار جا۔ اب دیکھیں، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار جا۔ اور 7ویں مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا۔ چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ، ایک ہاتھ جو ہے وہ 1.5 فیٹ کے جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ تب اس نے کہا جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کر کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بہت بارش ہوئی۔ اور آگے لکھا ہے اور خدا کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اس نے اپنی کمر کس لی، اخیب کے آگے آگے یزرائیل کے مداخل تک دوڑا چلا گیا۔ اخیب تو اپنے رتھ پر سوار ہو گیا ہوگا، لیکن جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایلیا جو ہے وہ دوڑا جا رہا ہے۔ آئیے ہم ایلیا کی زندگی سے اس بات پر غور کریں، اس بات پر دھیان دیں کہ مجھے اور آپ کو بھی خدا کے ساتھ وفادار ہونے کی ضرورت ہے، تابع دار ہونے کی ضرورت ہے، اس کی فرمانبرداری کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی پر مکمل طور پر اس کا قبضہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں گے تو یقینی طور پر خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ اس نے کہا جس کے سامنے میں کھڑا ہوں جب تک میں نہ کہوں می نہ برسے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اور پھر ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ جب اس نے دعا کی آسمان کھل جاتا ہے۔ 7 مرتبہ جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو پہلی بار نہ یہ سمجھیں کہ آپ کی دعا کا جواب مل گیا ہے، آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ ہم تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دعا کر کے تھک جاتے ہیں، اور نہ تھکنا ہے نہ چکنا ہے، بلکہ ہم نے خدا کی پاک حضوری میں لگاتار مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اور جب ہم اس ایمان سے دعا کرتے رہیں گے تو یقینی طور پر خدا آپ کے بندھن بھی توڑے گا، آپ کے جوؤں کو بھی توڑے گا اور آپ کو آزاد کر دے گا۔ خداوند ہماری زندگی کے اندر اپنی قوت اور قدرت کو کثرت سے لائے اور ہم حقیقی طور پر اس پیٹرن کو اپنا لیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ مؤثر دعائیں ہوں۔ ایک ہے با اثر دعا، ایک ہے بے اثر۔ خدا سے فضل مانگیں کہ ہماری دعا جو ہے وہ با اثر ہو جائے تاکہ ہم بہتوں کے لیے باعث برکت ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔